السلام علیکم۔ چلیں آج وقت میں پیچھے سفر کرتے ہیں 7ویں صدی کے عرب میں۔ ہم ایک ایسی جگہ کی سیر کرنے والے ہیں جو جدیدیت کی چکا چوند میں کہیں کھو گئی ہے، لیکن سینما کی بدولت آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا کا تصور کیسے کریں جو آج مکمل طور پر بدل چکی ہے؟ جب تاریخ کے اصل نشانات ہی مٹ چکے ہوں تو اس دور کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، 70 کی دہائی میں فلم ڈائریکٹر مصطفیٰ الالقاد کو بھی بالکل اسی مسئلے کا سامنا تھا۔ وہ 7ویں صدی کے مکہ کی کہانی دکھانا چاہتے تھے، لیکن جیسا کہ انہوں نے خود کہا، آج کا مکہ فلک بوز عمارتوں کی وجہ سے اتنا بدل چکا تھا کہ وہاں شوٹنگ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس کا حل کیا نکالا گیا؟ ایک ایسا منصوبہ جو سننے میں ہی ناممکن لگتا تھا کہ قدیم مکہ کو صحرا کے بیچوں بیچ خود ہی تعمیر کر لیا جائے۔ یہ بات ہو رہی ہے 1970 کی کلاسک فلم دی میسج کی۔ اس فلم کا مقصد تاریخ کے ایک بہت اہم دور کو پردے پر لانا تھا، لیکن اس کے لیے انہیں ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جو وقت کے ساتھ پیچھے جا سکے۔ اور پھر اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا گیا۔ مراکش کے ایک دور دراز گاؤں کو چنا گیا اور صرف 4.5 مہینوں میں اسے 7ویں صدی کے مکہ کی ہو بہو شکل دے دی گئی۔ اور سب سے کمال بات یہ تھی کہ مقامی لوگوں کو وہیں رہنے دیا گیا، جس سے یہ مصنوعی شہر ایک زندہ سانس لیتا ہوا شہر بن گیا۔ یہ تصاویر دیکھیں ذرا، یہ ماضی اور حال کا ایک زبردست موازنہ ہے۔ ایک طرف 70 کی دہائی کا فلم سیٹ ہے، زندگی سے بھرپور، اور دوسری طرف وہی جگہ آج ہے، خاموش۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج بھی کافی حد تک محفوظ ہے۔ اس کا وہاں کی مقامی مراکشی دیہاتیوں پر بہت گہرا اثر پڑا۔ سوچیں ذرا، وہ لوگ جو روزانہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب انہوں نے اپنے ہی گاؤں میں کعبہ کی ایک نقل دیکھی تو ان کی حیرت گہری تعظیم میں بدل گئی۔ اب کہانی میں کئی دہائیاں آگے چلتے ہیں۔ فلمی تاریخ کا یہی گمشدہ ٹکڑا ایک مسافر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ اسے ڈھونڈنے کے ایک ذاتی سفر پر نکل پڑتا ہے۔ ایک بہت ہی مشکل سفر کے بعد جب وہ مسافر اس دور دراز جگہ پہنچا تو سچ پوچھیں اسے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ اسے لگا کہ وقت اور موسم نے فلم سیٹ کے سارے نشان مٹا دیے ہوں گے، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ صحرا کی اس خاموشی میں ایک ایسی دریافت اس کا انتظار کر رہی تھی جو اس کی تمام سوچ سے کئی بڑھ کر تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب حقیقت اور فلم کے جادو کی سرحدیں آپس میں گھل مل گئیں۔ اور یہ تھی وہ دریافت، کعبہ کی وہی نقل 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد صحرا میں ویسے ہی کھڑی تھی۔ اس مسافر کے لیے یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا، جہاں سینما کی تاریخ ایک ٹھوس حقیقت بن کر اس کے سامنے تھی۔ دیکھیں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم سازی کے شور اور سامان کے بغیر وہ جگہ اور بھی زیادہ حقیقی محسوس ہوئی۔ وہ ایک فلم کا سیٹ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ تاریخ کا ایک خاموش ٹکڑا لگ رہا تھا جس نے اس دور کے احساس کو اور بھی گہرا کر دیا۔ اور بات صرف کعبہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ پورا شہر، جس میں قریش کے طاقتور تاجروں کے گھر بھی شامل ہیں، آج بھی وہاں خاموشی سے کھڑا ہے، جو اس دور کی شان و شوکت کا احساس دلاتا ہے۔ اس جگہ پر خود موجود ہونے کا ایک اور اثر ہوا۔ اس سے قرآن کی کچھ آیات کو ایک بالکل نئی گونج ملی۔ جب وہ مسافر ان گھروں کے بیچ چل رہا تھا تو اس آیت نے ایک نیا مطلب اختیار کر لیا، جس سے متن اور جگہ کے درمیان ایک ٹھوس رشتہ بن گیا۔ تو یہ جو جسمانی تجربہ تھا نا، یہ ہمیں ایک گہرے روحانی پیغام کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جگہ صرف تاریخ کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ ایک ایسے پیغام کا مرکز تھی جو یہیں سے پوری دنیا میں پھیلا۔ یہی وہ مرکزی پیغام ہے جو اس جگہ سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن کی یہ آیت پیغمبر کے مشن کا خلاصہ بیان کرتی ہے اور اس جگہ کو اس کے اصل مقصد سے جوڑتی ہے۔ اب دیکھیں، پیغمبر کی زندگی کو سمجھنے کے لیے الرحیق المختوم جیسی کتابیں بہت اہم ہیں۔ یہ کتابیں وہ تاریخی پس منظر فراہم کرتی ہیں جس میں رحمت کا یہ پیغام نازل ہوا تھا۔ اور یہی اس مسافر کا سب سے بڑا نتیجہ تھا کہ جب ماضی سے یہ ٹھوس رشتہ جڑتا ہے نا، اور آج کے دنیا کی کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، تو پرانی تحریریں بھی زندہ ہو جاتی ہیں اور بہت طاقتور محسوس ہوتی ہیں۔ آخر میں یہ تجربہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ کسی متن کو اس طرح زندہ کر سکتی ہے، تو ماضی اور حال کے اس فاصلے کو مٹانے کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟